حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت فاطمہ بنت اسد کے بطن سے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے حقیقی بہن بھائی تو نہ تھے، لیکن خاندان ابو طالب کے بچے حقیقی بہن بھائیوں ہی کی طرح تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بہنوں میں سب سے بڑی ام ہانی سے ایک ہی گھر میں پرورش پانے کی وجہ سے زیادہ انسیت تھی۔ خود ام ہانی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کرتی تھیں، جو زندگی کی آخری سانسوں تک قائم رہی۔ حضرت ام ہانی کا نام فاختہ، کچھ نے ہند بھی لکھا ہے، لیکن اپنی کنیت سے مشہور ہوئی۔ والد جناب ابو طالب اور والدہ جلیل القدر صحابیہ حضرت فاطمہ ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کا وقت آیا تو نبی کریم آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنا سارا بچپن ابو طالب کے گھر میں ہی گزارا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا کی بیٹی سے بہت ہی لگاؤ تھا، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن بھی تھی، جس کا نام ام ہانی تھا۔ وہ حضرت علی شیر خدا اور حضرت جعفر تیار کی سگی بہن تھی۔ ام ہانی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے اخلاق اور ہمیشہ سچ بولنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی پسند کرتی تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کا ارادہ کیا تو آپ سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رشتے کے لیے اپنے چچا ابو طالب سے ام ہانی کا رشتہ مانگا تھا، لیکن حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے میرے پیارے بھتیجے، میں ام ہانی کے رشتے کی بات قریش کے فلاں خاندان سے کر چکا ہوں۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ روایات میں درج ہے کہ ام ہانی دائرہ اسلام میں بہت ہی دیر سے داخل ہوئی تھی، جس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ قریش کے جس مرد سے ام ہانی کی شادی ہوئی تھی، ام ہانی وہ اسلام کا بہت ہی بڑا دشمن تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ام ہانی اپنے خاوند کے دباؤ کی وجہ سے جلد اسلام قبول نہ کر سکی تھیں، لیکن زیادہ تر روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ام ہانی تو شروع میں ہی مسلمان ہو چکی تھیں، لیکن اپنے خاوند کے سامنے وہ اسلام کو ظاہر نہیں کرتی تھی۔ جب نبی کریم آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ میں سرداروں کی طرح داخل ہوئے، تو کسی بھی کافر میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اسلام کے خلاف کوئی بات کر سکیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو ام ہانی کے شوہر اور بڑے بڑے اسلام کے دشمنوں نے مکہ کو خیر آباد کہہ کر کسی دوسرے شہروں میں پناہ لے لی تھی۔ جب مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد مسلمانوں کے لیے مشرک یا کافر کے ساتھ نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا تھا، اسی لیے ام ہانی نے بھی اپنے خاوند کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ مکہ سے مدینہ میں تشریف لے آئی تھیں۔ مدینہ میں آ کر ام ہانی بیوہ عورتوں کی زندگی بسر کرنے لگیں۔ جب ام ہانی اپنے شوہر کو چھوڑ کر مدینے میں آئی تھیں تو انہوں نے ہر کسی سے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ فتح مکہ والے روز آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی کے گھر تشریف لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام ہانی کے گھر میں 8 رکعت نماز چاشت ادا کی تھی۔ بے شمار روایات میں بیان ہے کہ جس رات آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی سیر کروائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روز ام ہانی کے گھر میں ہی رکے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سوئے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو معراج کی سیر کروائی گئی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس دنیا سے رخصت کر گئیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابھی گود میں تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مرنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پرورش ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کافی مدت تک کرتی رہی تھی۔
یہی وجہ تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ام ہانی سے خاص لگاؤ تھا۔ جب ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئی تھیں تو ایک روز مولا علی شیر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بہن ام ہانی سے شادی کر لیں۔ نبی کریم آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر رضامند ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام ہانی کے لیے اپنا رشتہ بھیجا تو ام ہانی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ام ہانی نے نبی کریم آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب میں یہ پیغام بھجوایا تھا کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ بہت ہی بلند ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کروں گی تو میں بچوں کو شاید وقت نہ دے سکوں جو ایک ماں کا حق ہوتا ہے۔ اگر میں بچوں کو وقت دوں گی تو شاید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ وقت نہ دے سکوں جو ایک بیوی کا حق ہوتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام ہانی کا یہ پیغام سنا تو فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ قبیلہ قریش کی خواتین بہت ہی دلیر اور عقل مند ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے علم ہے کہ قریش کی عورتیں اپنے خاوند کو وقت دینے کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی بہت اچھے طریقے سے پرورش کر سکتی ہیں۔ ام ہانی جب مدینے میں آئیں تو اس کے بعد ان کی ساری زندگی بیوہ ہی گزری۔ روایتوں میں ہے کہ ام ہانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر کے لحاظ سے ہم عمر تھے۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ کر جانے کے کافی سالوں تک ام ہانی حیات رہی۔ ام ہانی سے تقریباً 45 سے زیادہ احادیث مروی ہیں۔ ام ہانی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کی تعریفیں بڑے ذوق و شوق سے کرتی تھیں اور بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین اسلام کے اصولوں پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تمام ناظرین گرامی سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔